أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. صدق اللہ العظیم. آج سے ہماری سورہ طہ شروع ہو رہی ہے. سورہ مریم الحمدللہ ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ طہ شروع ہو رہی ہے. اس سورہ طہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے ایک نام ہے طہ. اس نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے. اور بعض روایت میں اس کا ایک نام کلیم اللہ بھی آتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو گفتگو ہے اس کا اس صورت میں بڑا تفصیلی تذکرہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے بنانے کے 2000 سال بعد فرشتوں پر اس صورت کی تلاوت کی. اللہ کا کلام، اللہ نے خود اس کی تلاوت کی. فرشتوں نے جب یہ صورت سنی تو وہ کہنے لگے کس قدر خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے نبی پر یہ صورت اتاری جائے گی اور وہ لوگ اس صورت کو پڑھیں گے اور سنیں گے. قرآن کریم میں سے سورہ طہ جب فرشتوں نے سنی تو وہ کہنے لگے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس صورت کو پڑھیں گے اور سنیں گے. اس صورت کی خصوصیات میں سے بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے لیے یہی صورت سبب بنی. جب ان کی بہن ان سے پہلے ایمان لے آئیں اور وہ اپنی بہن پر غصہ کر رہے تھے، مار بھی رہے تھے، اور بہن کے دل میں ایمان ایسا اترا تھا کہ وہ کسی بھی طرح ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. حضرت عمر خود کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دکھاؤ تو وہ صورت، وہ کلام کہ جس کا اتنا اثر ہے کہ تم اتنے پختہ ہو گئی ہو اپنی ایمان میں کہ میری ڈانٹ اور مار تم پر اثر نہیں کر رہی. تو حضرت عمر کی بہن نے سورہ طہ ہی کی تلاوت ان کے سامنے کی تھی اور حضرت عمر نے سورہ طہ ہی کے صفحات پڑھے تھے اور یہی صورت ان کے ایمان لانے کا سبب بنی تھی. طہ. اس صورت کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے ہے. طہ، پہلی آیت ہی کیا ہے؟ طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم پر اس قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تم تکلیف اٹھاؤ. شروع اسلام میں جب قرآن کریم نازل ہوا تھا تو صحابہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. پوری رات قرآن کریم کی تلاوت میں گزار دیا کرتے تھے، سوتے نہیں تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر تو ورم آ جاتا تھا، ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے. اس قرآن کی اتنی تاثیر ہے. اور دن بھر اسی قرآن کریم کی تبلیغ کرتے تھے. دن قرآن کریم کی اشاعت اور لوگوں کو قرآن کریم سنانے میں صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرتا تھا اور رات بھر اس کو پڑھنے میں گزرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اپنے آپ کو اتنا مشقت میں تو نہ ڈالو. اس قرآن کے اترنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا مشقت میں تو مت ڈالو، تھوڑا آرام بھی کرو. لیکن قرآن کریم کی تاثیر ہے جن لوگوں کو تہجد کے وقت کے قرآن کریم کی تلاوت کی لذت نصیب ہو گئی تو وہ ساری دنیا کی لذتیں ان کے سامنے بیکار معلوم ہوتی ہیں.
قرآن کریم کی تلاوت کی لذت تو ویسے ہر وقت ہے، لیکن تہجد کے وقت کے پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ پڑھو اس وقت میں قرآن، اور احادیث میں بھی بہت تذکرہ ہے، اور علماء امت اور صلحاء اور مشائخین اور اکابرین اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ قرآن کریم تہجد میں تھوڑا سا بھی پڑھا جائے اس کی عجیب برکت اور تاثیر ہوتی ہے، عجیب ہی انوارات ہوتے ہیں، عجیب ہی دل پر ایک سکینہ اور ایک سکون اترتا ہے تہجد کے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ اگر اٹھنے کی توفیق دے تو دیکھ کر قرآن کریم کا ایک صفحہ یا ایک پاؤ یا ایک پارہ پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے قرآن کریم جو ڈرتا ہو، ڈرنے والوں کو قرآن کریم کی نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ جس کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو، وہ قرآن کی ایک آیت سے ہی بدل جاتا ہے، اور جس کا دل سیاہ ہو، ڈر اور خوف نہ ہو، سارا قرآن اس کے سامنے پڑھ دیا جائے اس پر اثر نہیں ہوتا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اونچے اونچے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑی رحمتوں والا ہے جو عرش پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جو کچھ زمینوں کی تہہ میں ہے، سب کچھ اسی اللہ کی ملکیت اور اسی کے حکم سے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا چپکے سے کہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری آہستہ آواز کو اور بلند آواز کو خوب سنتا ہے۔ اللہ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو، باتوں کو بھی جانتا ہے، چھپ کر کہی جانے والی باتیں اور بلند آواز سے کہی جانے والی باتیں سبھی اس اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا ہمارے دلوں میں یقین اتار دے کہ ہم آہستہ سے کچھ کہیں یا زور سے کہیں، چھپ کر کوئی کام کریں یا سب کے سامنے کریں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن، یہ سارے کس کے نام ہیں؟ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسماء الحسنی۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی حمد اور آسمان و زمین کی تخلیق سے متعلق تذکرہ ہوا۔ آگے اس صورت کا جو بنیادی موضوع اور اہم واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے قبل مصر میں رہا کرتے تھے، فرعونیوں سے تھوڑا سا اختلاف رہا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ایک قبطی فرعون کے خاندان کے آدمی نے مارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جواب میں اس کو ایک مکہ مارا تو وہ مکے سے ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے حکم جاری کیا کہ اس نوجوان کو قتل کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کی پناہ کے لیے مصر سے مدین چلے گئے، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام پہلے سے اللہ کے ایک نبی موجود تھے، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہے۔ تفصیلی واقعہ ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال رہنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے واپسی مصر آنے کی اجازت چاہی کہ میری والدہ اور میری بہن تو مصر میں ہے، ملاقات کو دل چاہتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو آپ کی اہلیہ کے ساتھ، یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے بدلتے بدلتے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے مصر کی طرف آ رہے تھے اپنی اہلیہ کو لے کر۔ یہ بھی تفاسیر میں لکھا ہے اس وقت ان کی اہلیہ کی طبیعت درست ٹھیک نہیں تھی، یعنی ولادت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو راستے میں حضرت ان کی اہلیہ کو ولادت کے حوالے سے درد ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ ان کو روکا اور کہا کہ سردی کی راتیں تھیں، تفاسیر میں لکھا ہے برف باری والی راتیں تھیں، ٹھنڈی راتیں تھیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو آرام پہنچانے کے لیے آگ جلانا چاہی، ماچس تھی، آگ نہیں چلی۔ دور سے ان کو ایک آگ دکھی، روشنی دکھی، آگ دکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہیں بیٹھو، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ آگ سے تمہیں تھوڑی سی تپش ملے گی تو طبیعت میں بہتری آئے گی، سردی زیادہ ہے۔ بہرحال کسی بھی مقصد کے لیے آگ لینے گئے۔ جب وہاں گئے تو وہ تو ایک وادی تھی، اور اس وادی کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے، فلما اتاها نودی یا موسیٰ وادی انک بالوادی المقدس طویٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس پر پورے آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ ایسی لگی ہوئی اس درخت پر کہ اس درخت کے پتوں کو نہیں جلا رہی، اور آگ کا منظر ایسا ہے کہ درخت کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے۔ تجلی الہی تھی، وہ آگ نہیں تھی، رب العالمین کی تجلی تھی، اللہ نے ایک درخت پر تجلی ڈالی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب کھڑے ہو گئے کہ درخت کی کوئی شاخ یا پتا جل کر نیچے گرے تو میں اٹھا لوں اور اپنی لکڑی کو جلا لوں گا، لکڑی سے لکڑی جلانے کے، جل کر پتا بھی نہیں گرتا، وہ آگ پتوں کو جلا ہی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت سا منظر تھا۔ وہ آگ کیا تھی بلکہ وہ تو ایک چمکتا ہوا درخت کی خوبصورتی کو اضافہ کر رہی تھی، اللہ کی تجلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے، اتنے میں ایک آواز آئی، فلما اتاها نودی یا موسیٰ۔ وہ آگ کے پاس سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانگی سے دیکھنے لگے، درخت کے اطراف سے آواز آئی، ایک درخت سے ہٹ کر دیکھنے لگے آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ احساس ہوا کہ واقعی رب العالمین کی آواز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز کی سمت معلوم نہیں چل رہی۔ کہنے لگے کہ بھائی آواز تو سن رہا ہوں میں اپنے رب کی، لیکن کس جانب سے آواز آ رہی یہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو جواب آیا کہ سمت کے پیچھے نہ جاؤ، ہر جانب سے آواز ہے، ہر جانب تمہارا رب ہے، آسمان اوپر بھی تمہارا رب، نیچے بھی تمہارا رب، دائیں بھی تمہارا رب، بائیں بھی تمہارا رب، آگے بھی پیچھے بھی، ہر طرف تمہارا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آواز کو سننے کے بعد یقین ہو گیا کہ رب العالمین کی طرف سے کلام ہے، گفتگو ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، میں اس آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو فقال لأهلهم كثوا، اپنے گھر والوں سے کہا كثوا، تم ادھر ہی رہو، انی آنست نارا لعلی، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس کے پاس سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے کر آ جاؤں، بقبس معنی شعلہ، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ چل جائے، راستے کی رہنمائی ہو جائے گی۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تم ایک مقدس وادی میں آئے ہو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک مقدس وادی طویٰ میں آئے ہو، اس لیے اس مقدس وادی کا احترام یہ ہے کہ فاخلع نعلیک، جوتے اتار دو۔ مقدس جگہوں کا احترام کیا جاتا ہے، مقدس زمین کا احترام کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف میں بھی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چپلیں اتار دیا کرتے تھے۔ چپل پہن کر بھی انسان جا سکتا ہے، لیکن بے ادبی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چپل اتار دو۔ مقدس جگہوں پر، مقدس زمین پر چپل اتار دینا چاہیے۔ جب انسان کسی ایسی جگہ پر جائے، ادب کا تقاضا یہ ہے، کھانے کے ٹائم کے ادب ہے کہ میں چپل اتار دوں۔ کسی مبارک محفل میں گیا ہے اور اس محفل میں اگرچہ وہ مسجد میں محفل نہیں ہو رہی، کسی شادی ہال میں ہو رہی ہے، اس محفل کا تقاضا یہ ہے کہ چپل اتار کے بیٹھو۔ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں تمہیں نبوت کے لیے چن رہا ہوں۔ اخترتک کا معنی ہوتے ہیں میں نے تمہیں اپنے نبوت کے لیے چن لیا۔ اخترتک اختیار سے ہے، کسی کو اپنے لیے کسی کو چن لینا۔ فاستمع لما یوحیٰ،
لہٰذا جو بات تم سے کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو، یعنی وحی الہی کو غور سے سنو۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وحی الہی سے مراد اللہ کا کلام ہے، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو یا قرآن ہو۔ حکم یہ ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنا جائے، اس کی طرف پوری توجہ ہو۔ اس دوران نہ گفتگو کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی اور کام کے کرنے کی اجازت ہے۔ توجہ سے پورا قرآن کریم سنو، نہیں تو بند کر دو۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صبح کے وقت تلاوت لگا دیتے ہیں، اب اپنے کام بھی چل رہے ہیں، دنیا کی باتیں بھی چل رہی ہیں، تلاوت کیوں لگی ہوئی ہے؟ برکت ہوگی۔ بھائی حکم یہ ہے کہ تلاوت جب لگاؤ تو اس کو سنو، نہیں تو مت چلاؤ۔ فاستمع لما یوحیٰ، اللہ کہہ رہے ہیں غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ نبی کو خطاب ہو رہا ہے تو امت کو کتنا سخت خطاب ہوگا، یعنی ہمارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑ رہے، وحی کے بارے میں ذرا سی بھی چھوٹ نہیں ہے، غور سے سننا ہے۔ تو امت کو کتنا خیال کرنا چاہیے، یعنی ہم لوگوں کو کتنا قرآن کریم کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے۔ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہو تو اس میں اس کے آداب ہیں، اس کی طرف پوری توجہ ہو۔ اننی انا اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، یعنی جو تم آواز سن رہے ہو یہ تم اللہ کی آواز سن رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا واسطہ یا بالواسطہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا واسطہ، یعنی کسی فرشتے کے واسطے سے نہیں سنائی جا رہی، براہ راست تم اللہ کی آواز سن رہے ہو۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد فاعبدنی، میری عبادت ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام شروع ہوا تو پہلا حکم کیا ملا؟ عبادت۔ یعنی زندگی کا مقصد، دنیا کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد بھائی کمانا دھمانا یہ دوسرے نمبر پر ہے، مکان بنانا، جائیداد بڑھانا یہ سب دوسرے نمبر پر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فاعبدنی پہلا حکم ہے کہ عبادت زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ عبادت میں ساری عبادتیں آ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کو الگ سے ذکر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ساری عبادت کرو لیکن نماز تو میری یاد کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو کیونکہ یہ میری یاد کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یعنی ساری عبادتوں کا حکم فاعبدنی میں آ گیا تھا، اللہ نے کہا فاعبدنی میری عبادت کرو، اس میں حج، روزہ، زکوٰۃ سب آ گیا، لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ الگ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ساری شریعتوں میں رہی ہے، صرف ہماری شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نہیں، ساری امتوں میں نماز رہی۔ اب کیا فرما رہے ہیں اللہ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو۔ آگے قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، اے موسیٰ قیامت آنے والی ہے، آئے گی، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، لیکن اس کے آنے کے وقت کو ہم نے خفیہ رکھا ہے۔ اخفیہا معنی خفیہ رکھا ہے، کب آئے گی؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہم ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیں۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی کوئی قیامت سے تمہیں غافل نہ کر دے جس کا قیامت پر ایمان نہ ہو، اور تمہیں خواہشات کے پیچھے نہ لگا دے اور تم ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بچو غفلت کی زندگی سے، غفلت میں ڈالنے والے لوگوں سے۔ ارے ان لوگوں کی صحبت میں آ کر بیٹھو جو قیامت کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی صحبتوں سے بچو جو دنیا کی فکروں میں لگاتے ہیں۔ واتبع ہواہ فتردی، اللہ فرما رہے ہیں خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں سے بچو جن کی خواہشات کیا ہے؟ بس دنیا بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے، اسی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فتردی، یہ اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، مزید اللہ تعالیٰ کی گفتگو چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ تمہارے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تو میری چھڑی ہے، ہی عصا ہے۔ کہنے لگے ہی عصا، یہ تو میری لکڑی کی چھڑی ہے، یہ تو میری لکڑی کی چھڑی ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے چھڑی اور عصا، لاٹھی کا رکھنا۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاٹھی رکھا کرتے تھے، عصا رکھا کرتے تھے، ہی عصا۔ کیا کرتے ہو اس سے؟ اتوکأ علیہا، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شروع ہو گئی ہے۔
اور کلام شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف اور ہیبت طاری تھی، گفتگو جب بڑھی تو وہ خوف اور ہیبت ختم ہو گئی، گفتگو میں لذت بڑھی، بات بڑھ گئی۔ جب گفتگو میں لذت بڑھتی ہے تو انسان کہتا ہے مزید گفتگو ہونی چاہیے، مزہ آ رہا ہے۔ اتوکأ علیہا، اے اللہ میں اس پر کیا کرتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ وأہش بہا علی غنمی، اور اس لاٹھی سے اپنی بکری کے لیے پتے توڑتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے میں اور بھی دوسرے بہت سارے کام کرتا ہوں۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے میں مزہ آنے لگا تو انہوں نے گفتگو بڑھا دی۔ یہ کہہ سکتے نا ہی عصا ہے، اللہ نے کہا کیا ہے، کہہ دیا ہی عصا، لاٹھی، یہ بات ختم تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ گفتگو بڑھا رہے ہیں۔ یعنی انسان کو جب اپنے والد محترم سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے تو بات کرتا رہتا ہے نا، بات کرتا رہتا ہے، مزہ آ رہا ہے ابا سے بات کرنے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں مزہ آ رہا تھا، اللہ نے کہا کلیم اللہ ہیں، یہ مجھ سے گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ تو نبی تھے، اللہ نے ان کو گفتگو کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھ میں قرآن دے دیا کہ جب چاہے گفتگو کر سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پر آئے تھے، وہاں گفتگو ہوئی، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دن میں ہو یا رات میں ہو، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا دکان میں ہو یا آفس میں ہو، جب اپنے رب سے دعا باتیں کرنے کا، گفتگو کرنے کا دل چاہے تو قرآن کھول لیا کرو، قرآن کھول کر اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آئے تو کیوں نہیں مزہ آئے گا، تو باتیں بڑھا دیں۔ اتوکأ علیہا وأہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس لاٹھی کو زمین پر تو ڈالو، القیہا مانے زمین پر پھینکو اس کو۔ فالقاہا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ لکڑی کی لاٹھی فإذا ہی حیۃ تسعی، اچانک سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی، اژدہا سانپ بن گئی۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ دیا جا رہا ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی آنکھوں کی بندش نہیں ہے، نہیں، یہ واقعی ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے معجزات ہیں نا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ معجزے اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی ہیں۔ عام آدمی کے ہاتھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ اور میں ایک لاٹھی نہیں 10 لاٹھیاں زمین پہ ڈالیں تو وہ لاٹھی ہی رہے گی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے لاٹھی دی اس کے اندر یہ رکھا کہ وہ زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی تھی۔ دکھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو، کر کے دکھا دے، اگر تو خدا ہے تو کر کے دکھا، اگر تو نبی نہیں مانتا تو کر کے دکھا دے، میں نبی ہوں جبھی اللہ نے میرے ہاتھ میں یہ رکھا ہے۔ ایک نشانی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ان کو، اور کہا خذھا ولا تخف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سانپ بنتا دیکھا تو طبیعی طور پر ڈر گئے، انسان ہے، ڈر ہے، خذھا، اللہ نے کہا پکڑو، تخف ولا تخف، ڈرو مت، اور کہا سنعیدھا سیرتھا الاولی، جب تم اس کو پکڑو گے نا تو یہ پہلی حالت میں دوبارہ آ جائے گی۔ یعنی سکھا دیا کہ جب تم اس کو زمین پہ پھینکو گے، کسی کو معجزہ دکھانے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے نا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم نہیں کر سکتے کام، اللہ نے میرے ہاتھ پہ یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب تم کسی کو دکھانا چاہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو زمین پہ پھینکنا، یہ اژدہا بن جائے گا، اور جب تم اس کو واپس پکڑنا چاہو، صحیح کرنا چاہو تو پکڑنا سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ واپس اپنی حالت میں آ جائے گی، یعنی واپس لاٹھی بن جائے گی، چھڑی بن جائے گی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک معجزہ اور دیا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو ذرا بغل میں لے کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے ہاتھ کو ذرا بغل میں لے کر جاؤ، جیسے بغل میں لے کر گئے تو کہا نکالو، تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلا، ایسا اس کی روشنی ایسی تھی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مدھم تھی، ایسا چمکتا ہوا ہاتھ، یہ ایک معجزہ تھا۔ اور اللہ فرما رہے من غیر سوء، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ معجزہ تھا کہ ہاتھ کو بغل میں ڈالا، پہلے حالت اپنی حالت میں بغل میں ڈال کر نکالا تو ایسا روشن چمکتا ہوا کہ کیا سورج کی روشنی، کچھ بھی نہیں تھی اس کے سامنے، پوری عمارت کو، پورے گھر کو روشن کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نشانیاں دیں اور کہا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں اب ہم نے تمہیں دی ہیں، اب تم کیا کرو، اذهب الى فرعون انه طغى،
پہلا حکم ہو رہا ہے کہ فرعون کو جا کر سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو میری نشانی دکھاؤ. انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ جس فرعون کے ڈر سے میں بھاگ کر آیا تھا، نبوت ملی تو اسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. جس سے میں بھاگ کر آیا تھا مصر سے مدین، اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بھیج رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ ڈرو مت. ایک جگہ اور فرمایا ہے ڈرو مت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طبی طور پر کہا اچھا آپ بھیج رہے ہیں، آپ کا حکم ہے، پھر میرے لیے میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، میرے حق میں وہ دعا قبول کر دیں. 4 دعائیں مانگی. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دیں تاکہ میں اس کو صحیح طریقے سے اپنی بات سمجھا سکوں. میں اپنی بات کسی کے سامنے رکھوں تو وہ سمجھ جائیں. یہ بھی تو ایک کمال ہے نا، اللہ کا فضل ہے. نہیں تو کتنے لوگ ہیں بات سمجھانا چاہتے نہیں سمجھا پاتے. کتنے لوگ ہیں اپنی 10 منٹ کی بات کو 1 منٹ میں سمجھا دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ آپ بھیج رہے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری لے کر، تو میری دعائیں سن لیں، وہ قبول فرما لیں. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دیجئے. ویسر لی امری، اور جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے اس کا کرنا میرے لیے آسان کر دیجیے. بھائی یہ دعا ایسی سب کو مانگنی چاہیے، اپنے کاموں کی آسانی، اللہ تعالیٰ کی مدد. اور واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. بچپن میں چھوٹے تھے، فرعون کے دربار میں رہا کرتے تھے. کچھ بڑے ہو گئے، گود میں تھے فرعون کے، تو فرعون کی داڑھی پکڑی اور منہ پہ چماٹ مارا. بڑے ہو کر تو فرعون کو ٹھکانے لگانا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نشانی دے دی، زور سے چماٹ مارا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، وہ چھڑی تھی، چھوٹے سے تھے، گود میں تھے، کیونکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے کہا بھائی اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. یہ تفصیلی واقعے میں آگے بیان کروں گا. تو اولاد نہیں تھی تو گود میں تھے فرعون کے. بعض روایت میں آتا ہے چھڑی تھی ہاتھ میں چھوٹی سی، کھینچ کے اس کے سر پہ ماری، فرعون کے سر پہ، کہ بڑے ہو کر تیرا سر دماغ صحیح کروں گا، ابھی چھڑی کھا لے. جیسے اس کے سر پہ چھڑی پڑی اور بعض روایت میں منہ پہ چماٹ پڑا، اور بعض روایت میں تو اس کی بڑی سی داڑھی تھی، اس کو پکڑ کے ہلا دیا. داڑھی بھی رکھتے تھے اس زمانے میں جیسے آج کل ہندو رکھتے ہیں، سکھ رکھتے ہیں سکھ، تو داڑھی اس کی پکڑ کے اس کو ہلا دیا. فرعون تو جلاد تھا، ایک دم سے غصے میں آ گیا اور حکم دیا اس کو قتل کرو. یہ کون سا میرا سگا بیٹا ہے، مارو اس کو سر. ابھی حکم دے دیا. اب جب مارنے کی بات آئی تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اے معصوم بچہ ہے کیوں مار رہے ہیں اس کو، ناسمجھی میں بچے کر جاتے ہیں. فرعون نے کہا نہیں ناسمجھی میں نہیں کر رہا یہ. تو حضرت آسیہ نے کہا اچھا اس کا امتحان لے لو، ایک طرف ٹافی رکھ دو، ایک طرف کوئلہ رکھ دو، انگارہ رکھ دو، لال انگارہ. نہ سمجھ ہوگا تو انگارے کو اٹھائے گا، ایک طرف پتھر رکھو اور ایک طرف انگارہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے جب یہ کیا گیا تو انہوں نے انگارہ اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا، جس سے ان کی زبان پر لکنت آ گئی اور فرعون کو یقین ہو گیا کہ بچہ ہے، چھوڑ دیا، ناسمجھی میں کیا ہے. تو اسی چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسری دعا کہہ رہے ہیں، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کھول دیجئے. وہ جو بچپن میں لکنت آ گئی تھی نا جلنے کی وجہ سے، یفقہوا قولی، تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں. 3 دعائیں ہو گئی. اور چوتھی دعا کہی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرا معاون بنا دے. یعنی اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ سے اپنا معاون مانگنا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کام بہت بڑا ہے، میرا ایک معاون بنائے اور میرے بھائی ہارون کو بنا دے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری اشدد بہ ازری، کہ وہ میرا سہارا بنے گا، واشرکہ فی امری، میرے کاموں میں میرے ساتھ معاون ہوگا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی تسبیح کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے خود. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو تم نے مانگا ہو گیا، جو تم نے دعا مانگی قبول ہو گئی. یعنی 4 دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ذمہ داری بہت بڑی ہے، جو مانگا مل گیا، ہارون کو بھی تمہارے ساتھ ہم نے معاون بنا دیا. اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جاتے ہیں، بچپن کا واقعہ آئے گا کہ کس طرح ان کی پیدائش ہوئی، اس کا تذکرہ اگلے درس میں ہوگا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.